الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام بزرگ بھائیوں، مکرم ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ نے فضل و احسان فرمایا، ہم سب توحیدی مسلمانوں کو ایک دینی نسبت سے اس گھر میں جمع فرما دیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، قرآن و سنت کا بیان سننا قبول و منظور فرمائے، اور یہ چند لمحات اور چند گھڑیاں ہم سب کی نجات کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ میرے برادر مکرم مولانا مطلوب الرحمن صاحب نے آج کے اس بیان کا موضوع متعین کر دیا، آپ نے سن لیا۔ میری کوشش ہوگی کہ اسی موضوع اور عنوان پر چند منٹ گفتگو ہوتی رہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے دل میں جس طرح توحید کی محبت ہے، سنت کی محبت ہے، اسی طرح صحابہ، ازواج مطہرات اور اہل بیت اور آل رسول کی محبت بھی قائم و دائم رکھے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی شہادتوں کے اور گواہیوں کے مطابق جب تک ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں بنے گا، اس نہج اور اس طرز پہ ہم نہیں چلیں گے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھلائی اور نبی نے صحابہ کو سکھلائی، اس وقت تک ہمارا ایمان مشکوک ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے تمہارے ایمان کی نہ اللہ نے گواہی دی ہے اور نہ ہی رسول اللہ نے گواہی دی ہے، لیکن صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے بھی دی، بولو، اللہ نے بھی صحابہ کے ایمان کی گواہی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے ایمان کی گواہی دی۔ اور سوچو،
ان دو گواہوں کے بعد اور کسی کی گواہی کی ضرورت رہ گئی باقی؟ اللہ جل جلالہ بھی اعلان فرمائیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی توحید پیش کرنے پر اس طرح مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔ خود اللہ نے عرش سے گواہی بھیجی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ کون ہے؟ سچے سچے اور پکے مومن جس نے دیکھنے ہوں میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لے، ابو بکر کو دیکھ لے، عمر کو دیکھ لے، عثمان کو دیکھے، علی کو دیکھے، طلحہ دیکھے، بلال کو دیکھے، زبیر کو دیکھے، مقداد کو دیکھے، عمار کو دیکھے، معاویہ کو دیکھے، ابو سفیان کو دیکھے، 1500 بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کو دیکھے، 313 بدری صحابہ کو دیکھے، مہاجرین کو دیکھے، انصار کو دیکھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کے قریب صحابہ کی جماعت کو دیکھے۔ جس نے سچے اور پکے مومن دیکھنے ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ تھوڑا جا جاگ کے وہ ستیاں نہیں لانا، سبق یاد کر کے جانا۔ ان کے ایمان پر اللہ کی گواہی آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ ایک گواہی نہیں ہے، کئی گواہی ہیں اس قسم کی۔ اللہ کے رسول کی گواہیاں بھی ابھی آپ سنیں گے۔ ابھی ذرا قرآن کی کچھ اور گواہیاں سن لو۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا عرش والا اعلان کرتا ہے محمد تو میرے رسول جو ہوئے، محمد الرسول اللہ، اس جیسی شان تو کسی کو ملی جو نہیں، ان جیسا مقام تو کسی کو، بولو، سارے نوریوں سے بھی اعلیٰ، سارے ناریوں سے بھی اعلیٰ، سارے خاکیوں سے بھی، بولو،
ساری کائنات سے برتر و اعلیٰ محمد الرسول اللہ، ان کی تو مثال جو کوئی نہیں کائنات کے اندر، لیکن آؤ جن کی انہوں نے تربیت کی وہ بھی بڑے بے مثال بنے، ان کی مثال بھی کائنات میں کوئی معلم پیش کرنے والا قطعاً کوئی نہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ کی سنگت میں رل گئے، جنہوں نے بھی آپ کی سنگت اختیار کر لی، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کی جان پر اپنی جان قربان کرنے والے، رحماء بینہم۔ کوئی کہے صحابہ آپس میں دشمن تھے، مانو گے؟ کیوں؟ شاباش۔ صحابہ کو آپس میں لڑانے والا، ان کی دشمنی ثابت کرنے والا آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہے تو آپ مانیں گے اس کے دعوے کو؟ کیا کہو گے جواب میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں دشمن نہیں تھے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے تھے، آپس میں رحم دل، آپس میں نرم دل، آپس میں کھنڈو کھیر۔ ہاں دشمن تھے تو کافروں کے تھے، اشداء علی الکفار، آپس میں ان کی دشمنی نہیں تھی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے والے۔ دیکھتے نہیں ہو یار، اللہ کے پاک رسول چلتے ہیں عمرے کے ارادے سے، 1400-1500 کی تعداد صحابہ کی حضور کے ساتھ، کافروں نے راستہ روک لیا، مشہور واقعہ ہے، کافروں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ہجرت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے بھیجا، جاؤ اپنے رشتہ دار ہیں تمہارے زیادہ، ان کو سمجھاؤ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، دیکھتے نہیں ہو ہمارے پاس نہ تلوار نہ تیر نہ کمان نہ نیزہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو احرام کی چادریں باندھے ہوئے اور یہ قربانیوں کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا راستہ مت روکو۔ حضرت عثمان گئے، انہوں نے جا کر سمجھایا، انہوں نے کہا تجھے اجازت ہے، تیرے نبی کو اجازت نہیں، تو طواف کر لے، عمرہ کر لے، صفا مروہ کی سعی کر لے، سارا کچھ کر لے، تیرے لیے اجازت ہے، تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ شاگرد ہوں تو ایسے ہی ہوں، وفادار شاگرد تھا نا، کہنے لگا یہ سوچ کم بختوں تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی کہ میں ادھر طواف کروں اور میرا نبی حدیبیہ کے مقام پہ ترستا رہے اور بیٹھا رہے؟ عثمان اس وقت طواف کرے گا جبکہ آگے آگے میرا پیر و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اس کے قدموں پہ چلتے ہوئے میں پیچھے پیچھے طواف کروں گا۔ غلط سوچ ہے تمہاری، چوری کھانے والے مجنوں نہیں ہیں ہم، جان دینے والے مجنوں ہیں۔ اللہ کے پاک رسول نے جو ہمیں تربیت سکھلائی، اللہ اکبر، بخاری شریف میں آتا ہے اسی بیعت رضوان کا موقع تھا،
عروہ بن مسعود آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، صلح صفائی کے معاملے میں بات چیت کرتا رہا، تو واپس جا کے سارا منظر اور سارا نقشہ پیش کرتا ہے اپنے قریشی سرداروں کے سامنے. کہتا ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، ان کے وزیروں کو اپنے بادشاہ کا اکرام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو اکرام اور جو تعظیم محمد کے یاروں میں دیکھی ہے اپنے استاد کی، اللہ کی قسم یہ تعظیم آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھی. اس نے کہا بوڑھا آدمی تھا، عمر رسیدہ آدمی تھا، ساری زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہوئے، تو اپنی زندگی کی ساری سٹوری بیان کرتا ہے، تجربات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے یار، کون سی ایسی تعظیم کی بات دیکھی تو نے جو ان کے گن گانے لگائے تو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس مجلس میں دیکھا نبی وضو کرتا ہے تو نیچے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، نیچے سے آ کر اپنی ہتھیلیوں پر پانی لے کر کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی سر کے اوپر چھڑک رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی بازوؤں پر برکت کے لیے مل رہا ہے، کوئی جسم کے اوپر مل رہا ہے. اور اگر کسی کو وہ پانی کا قطرہ میسر نہ ہو، پیچھے رہ جائے، بھاگنے والے تیز رفتار لوگ آگے پہنچ جائیں اور پانی سارے کا سارا وہ لے لیں، تو وہ بیچارہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے ان اپنے دوستوں کے اور ان کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ رگڑتا ہے، اور کچھ تو تری مجھے بھی دے دو یار. ان کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملتا ہے اور ہاتھ گیلا کر کے کبھی سر کے اوپر رکھتا ہے، چہرے پہ رکھتا ہے، سینے پہ ملتا ہے. اور پانی کا قطرہ تو دور کی بات ہے، نبی کے وضو کا اس کا تو بہت بڑا مقام ہے. پانی کے قطرات ہر کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہی رہتا ہے. اس سے بڑی بات بتلاؤں تمہیں، اس سے بڑی بات بتلاؤں تمہیں، محمد عربی جس وقت تھوکتے ہیں لوگ اپنا چہرہ آگے کر لیں. سبحان اللہ العظیم. شان رسالت. صحابہ کرام اپنے ہاتھ کے اوپر نبی کی تھوک لے کر، لعاب مبارک لے کر اس لعاب کو چہرے پہ مل لیتے ہیں. یہ نبی کے منہ کا لعاب اور ہم اس کو نیچے جانے دیں؟ وہ عروہ بن مسعود جا کر اپنے قریشی سرداروں کو کہتا ہے اللہ کی قسم بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو تعظیم، جو اکرام محمد کے یاروں میں دیکھا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا، اللہ کی قسم وہ اکرام اور تعظیم آج تک میں نے نہیں دیکھی. اور میرے دل کا فیصلہ وہ بھی سن لو، ہر بندے کے ضمیر کا اپنا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. میرے ضمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ جس فوج میں اپنے آقا، اپنے کمانڈر، اپنے پیر و مرشد، اپنے مربی، اپنے محسن اعظم کی اتنی تعظیم ہوتی ہے، اللہ کی قسم کائنات کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ صلح کر لو ان کے ساتھ اور عمرہ کرنے دو. باقی ساری دنیا کے قبیلے بھی تو آتے ہیں، یہ تمہاری جاگیر ہے، کعبہ تمہاری ملکیت ہے. ہر طرف سے، یمن سے، طائف سے، نجران سے، تبوک سے، ہر طرف سے مختلف قبیلے، ساری دنیا آتی ہے یہاں حج اور عمرے کرنے کے لیے. اگر انہوں نے عمرہ کر لیا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. مت راستہ روکو. خیر بات نہیں بھولنی، حضرت عثمان کو انہوں نے کیا کہا؟ تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، تیرے نبی کو نہیں کرنا ہے، اجازت نہیں ہے. عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ادھر حضور بیٹھے تھے حدیبیہ کے مقام پر، تو کسی صحابی نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ عثمان تو بڑا خوش قسمت ہے، ہم یہاں ترس رہے ہیں اور عثمان طواف کر رہا ہوگا، عثمان حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوگا، عثمان صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا ہوگا، بڑا خوش قسمت ہے.
لیکن جو جواب حضرت عثمان کا تھا، اللہ کے پاک رسول کو بھی اپنے شاگرد پر پورا اعتماد تھا، فرمانے لگے نہیں، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور عثمان ادھر اکیلے طواف کرے گا، نہیں 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 نہیں، جب تک میں طواف نہیں کروں گا عثمان وہاں پر 6 مہینے تک بھی بیٹھا رہے اور نظر بند رہے، لیکن وہ اکیلے طواف قطن نہیں کرے گا۔ مزہ تو آیا نا یار تعظیم کا اور اکرام کا۔ ہاں جی، ان کی جان کے قیمتی ہونے پر میں مثال پیش کر رہا تھا۔ رحماء بینہم، یاد ہے نا، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، آپس میں ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے، عزتیں قربان کرنے والے، لیکن اپنے مومن بندے کی قطن توہین برداشت نہ ہوتی تھی۔ یہ جواب حضرت عثمان کا انہوں نے سنا تو نظر بند کر دیا، اچھا ہم تمہیں طواف کی بات کرتے ہیں، تو اپنے نبی کی بات کرتا ہے کہ وہ آئے گا تب ہم طواف کریں گے، چل کر لے۔ پھر اندر نظر بند کر دیا، بار خبر یہ اڑا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، عثمان شہید کر دیا گیا۔ مکے میں خبر پھیل گئی، مکے سے باہر نکلتے نکلتے حدیبیہ تک خبر جا پہنچی۔ اللہ کے پاک رسول نے 1500 صحابہ نے یہ خبر سنی۔ اللہ کے پاک رسول وہاں سے اٹھے، غم سے نڈھال تھے، آنسو بہہ رہے تھے، قریب کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر رونے لگے زارو قطار، اور اپنے چہرے پر کپڑا دے لیا۔ صحابہ ایک ایک اٹھتے ہیں اور نبی کے پاس جا کر بیٹھتے جاتے ہیں، یا رسول اللہ رونے کی کیا بات ہے، جو آپ حکم دیں گے، اگر آپ چاہیں گے جنگ کرنی ہے اور قصاص عثمان لینا ہے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جانا، ہم میں سے 1500 میں سے ایک بھی واپس لوٹ کے نہیں جائے گا جب تک عثمان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہے رحماء بینہم، ایک عثمان کے خون، ایک عثمان کے خون کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ پیغمبر کہتے ہیں بایعونی علی اللہ تفروا، آؤ نا میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، تم کبھی بھی بھاگو گے نہیں جب تک کہ عرش والا اعلان نہ کر دے عثمان کا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ ایک بھی بچ کر واپس مدینے میں چاہے نہ جائے، لیکن جب تک عثمان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک لوٹ کے کوئی بھی۔ اتنی قیمتی جان ہے عثمان کی، اتنا قیمتی خون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چنانچہ 1500 صحابہ آ کے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اوپر سے اللہ اعلان کرتا ہے، میرے پیغمبر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اے میرے پاک پیغمبر اس بیعت کو معمولی بیعت نہ سمجھو، اگرچہ ظاہری طور پر تو تیرا ہاتھ ہے لیکن نیچے تیرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر میں اللہ کی رحمت کا ہاتھ، نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اور سب صحابہ کے اوپر میں، بولو میں اللہ کا ہاتھ ہے، تے جدے اتے اللہ دی رحمت دا ہاتھ آ ونجے۔ نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھ آئی۔ دنیا میں کوئی غریب آدمی ہو، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی کانڈی وال کے اندر کوئی غریب آدمی رہے، ہر کوئی اس کو تنگ کرتا ہو، شہر کا نمبردار کہے اوئے کانڈی وال والو سن لو، آج کے بعد اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، خبردار اس کی طرف کسی نے میلی آنکھ دیکھی تو، خبردار اس کو کسی نے تنگ کیا تو، کیا خیال ہے نمبردار کے کہنے کے بعد اس کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کوئی آدمی اس کو تنگ کرے گا؟ اوے ایک بستی کا نمبردار کہہ دے اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے، آئندہ کے لیے اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ کیا خیال ہے جن صحابہ کے لیے اللہ کہہ دے ید اللہ فوق ایدیہم،
میرے پیغمبر کے یاروں تم لاوارث نہیں ہو، کوئی بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، کوئی بھی زبان لمبی کرے گا تمہارے اوپر، زبان گدی سے کھینچ کر کتے کی موت مار دوں گا اس کو۔ تمہارا مقام ہی نہیں سمجھا اس نے، جو چاہے وہ تمہیں غلط الفاظ کے ساتھ یاد کرتا رہے، تنقیدیں کرتا رہے۔ کیوں بھائی؟ فوج جو ملک کی محافظ ہوتی ہے، اس فوج کے خلاف اگر کوئی بات کرے، قانون حرکت میں آتا ہے کوئی نہیں آتا؟ ابھی اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہو، بڑے بل پاس ہو رہے ہیں، حکومت فوج کے تحفظ میں بل پاس کروا رہی ہے، خبردار بھائی کوئی فوج کے خلاف کرے گا تو اس کے خلاف یہ دفعہ لگے گی اور یہ اتنے سال قید ہوگی۔ پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں؟ کیوں آخر اس فوج کی اتنی تعظیم و تکریم ہو رہی ہے اور بل پاس ہو رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے؟ فوج کے خلاف کوئی ادنا سپاہی بھی ہو، اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تمہارے ملک کی سرحدوں کی محافظ، تمہارے ملک کا تحفظ کرنے والی، تمہارے ملک کی حفاظت کے لیے جان سے کھیل جانے والی، راتوں کی راتیں جاگ کر بارڈر کے اوپر پہرے دینے والی ہے کہ نہیں؟ تمہارے ملک کے قانون نے بتلایا جو فوج کے خلاف زبان کھولے گا اس کے خلاف غداری کا پرچہ ہوگا، آئین حرکت میں آئے گا، عدالتیں حرکت میں آئیں گی، فوج کی توہین قطعاً برداشت، بولو اونچی آواز سے، نہیں کی جائے گی۔ اور محمد عربی کے یاروں کو میرا رب قرآن کی شہادت سے کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ میں اللہ کی فوج ہے۔ اے تیرے ملک کی فوج کے خلاف کوئی بولے، آئین حرکت میں آ جائے، غدار لکھا جائے، تو جو میرے اللہ کی فوج ہے۔ کیوں اللہ نے اس کو اپنی فوج کہا؟ اس لیے فوج کہا کہ وہ اللہ کے دین کی محافظ، تیرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کے خلاف بولنا جرم ہوتا ہے، غداری ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے دین کی محافظ فوج صحابہ کرام کے خلاف بولنا یہ کوئی غداری نہیں؟ جیسے ادھر آئین حرکت میں آتا ہے اسی طریقہ سے اللہ کا آئین بھی حرکت میں آ جائے۔ اللہ کا آئین قرآن ہے، قرآن حرکت میں آئے گا، ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ لاوارث نہیں ہے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک یہ اللہ کی فوج ہے، اور جب ان کے خلاف کوئی بولے گا، ان کے خلاف کوئی اپنے ابھڑاس نکالے گا، پھر اگر میں دنیا میں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دوں، یہ میری حکمتوں اور مصلحتوں کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لاوارث ہو گئے۔ ہاں ایک وقت قبر کے اندر بھی آنا ہوگا، اور قبر اس وقت تجھ سے پوچھے گی کیا کچھ کہتا رہا تھا؟ محمد کے یار تم نے لاوارث سمجھ لیے تھے؟ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا اور شہادتیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے اللہ کے پاک پیغمبر 1500 کی بیعت پوری لیتے تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو بیعت بڑی اونچی بیعت ہے، اللہ نے بھی کہہ دیا میری قدرت اور رحمت کا ہاتھ ان سب کے اوپر، 1500 کے اوپر تو اللہ کی رحمت کا ہاتھ آ جائے، اور عثمان مکے میں گیا ہوا ہے، وہ اس بیعت کے اندر شریک نہیں ہو سکا، وہ اپنے کسی کام کے لیے تو نہیں گیا، اس کو میں محمد کریم نے بھیجا ہے، اور ہم سب کے اجتماعی کام عمرے کی سفارش کرنے کے لیے گیا ہے، اپنے ذاتی کام کے لیے تو نہیں گیا ہوا، اس لیے اس کو بھی اس بیعت کا ضرور حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لوگو یہ میرا ہاتھ سمجھ لو، اور یہ دوسرا ہاتھ آج میرا نہ سمجھو، عثمان کا سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو،
تم نے جس طرح میرے دائیں ہاتھ کے اوپر آ کر بیعت کی ہے اسی طریقہ سے میں چاہتا ہوں اس بیعت کے ثواب سے میرا عثمان بھی کبھی محروم نہ رہ جائے، اس لیے ہاذہی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ سمجھ لو، اس بیعت کے اندر میں اس کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ 1500 کی بیعت مکمل ہو گئی، عثمان کو بھی بیعت کا حصہ مل گیا، عثمان کو بھی بیعت کی برکتیں مل گئیں۔ اوپر سے میرا رب اعلان کرتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، لَقَدْ میرے اہل علم بھائی جانتے ہیں لقد لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، لقد لام اور قد دونوں اکٹھے ہو جائیں عربی زبان میں معنی قسم والا بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ عرش والا اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں اللہ اپنی ذات اپنی عزت و جبروت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے کائنات والے ہو تسی میرے یاراں تے راضی ہوو نہ ہووے میں تے راضی ہو چکا۔ لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیا نا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے پکے مومن۔ ادھر بھی اللہ نے ان 1500 پیغمبر کے یاروں کو کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المومنین، ان سارے مومنوں پر میں راضی ہو چکا ہوں۔ جس کو عرش والا مومن کہہ رہا ہے تو میں اس کے ایمان میں شک کرتے رہیں، ہماری اپنی زبانوں میں شک تو ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان میں شک تو ہو سکتا ہے، نبی کے یاروں کے ایمان میں کوئی شک کیوں؟ بھئی قرآن کی شہادت آ گئی کہ نہیں؟ لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان سارے مومنوں پہ راضی ہو چکا ہے۔ کون سے مومن؟ اس یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، اور یہ معمولی بیعت نہیں تھی، یہ موت کی بیعت تھی۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، جان قربان کر دیں گے، لیکن جب تک عثمان کے بدلہ پورا ہونے کا اعلان عرش سے نہیں آئے گا، چاہے 1500 کا خون بہہ جائے، اس وقت تک لوٹ کر ایک بھی مدینے میں واپس نہیں جائے گا۔ یہ عثمان کے خون کی قیمت بتلا رہا ہوں، ایک خون کے بدلے میں 1500 کی جماعت اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ یہ معمولی شخصیت ہے جو چاہے زبان درازی کرتا رہے؟ نہ، اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے، سمجھ جائے، شاید سمجھ آ جائے، شاید موت سے پہلے کسی وقت بھی سمجھ آ جائے، ورنہ میرے رب نے کہا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میری طرف ہی لوٹ کے سب نے آنا ہے اور پھر میں نے وہاں پر شکنجے چاڑنے، وہاں پر پتہ چلے گا دنیا میں کیا کرنا تھا، کیا کچھ کرتے رہے۔ پڑھو درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحماء بینہم، آپس میں کیا تھے؟ بولو، بھائی بھائی، آپس میں نرم دل، آپس میں ایک دوسرے کی جان کے محافظ، عزت کے محافظ، آبرو کے محافظ، گھر کے محافظ، مال کے محافظ، ایک دوسرے کی جان، عزت، مال، آبرو، اس کو اپنی عزت و آبرو سمجھ کر اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک تیسری شہادت بھی سن لو، قرآن مقدس اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والوں
اگر تم نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ ہمارے اندر کچھ ایمان کی رتی موجود ہے یا کوئی نہ، تو کیسے پرکھنا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے پیغمبر کے یاروں جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان تمہارا قبول ہوگا، ورنہ کوئی قبول نہیں۔ صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کا معیار بنایا، سٹینڈرڈ بنایا، کسوٹی بنائی۔ اگر اس ایمان کے کسوٹی پر پرکھو اپنے ایمان کو، اگر تمہارا ایمان بھی اسی رخ کی طرف جا رہا ہو جس لائن پر صحابہ کا ایمان تھا، بھئی ان کے معیار پہ پورا اترنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ساری کائنات کے ایمان کو اکٹھا کرو، ایک صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سارے کے سارے صحابہ کا ایمان اکٹھا کرو، ایک نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بڑی اعلیٰ شخصیات ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر رخ دیا ہے، ہمیں لائن دی ہے، گائیڈ لائن دے کر ہمیں بتایا اگر اسی رخ پہ چلو گے جس رخ پہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اس رخ پر اگر چلو گے تو ایمان قبول ہوگا۔ بے شک ان کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو، ان کے مرتبے کو نہیں چھو سکتے ہو، لیکن رخ اپنا صحیح کر لو، مدینے والا رخ بناؤ، انگلینڈ کا رخ نہ بناؤ، امریکہ کا رخ نہ بناؤ، وہ راضی ہو جائے، وہ ہم سے چاپلوسی ان کی اتنی کرو کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اوے اٹلی فرانس والا خوش ہو یا ہو، ہندو بنیا خوش ہو یا نہ ہو، سکھ تجھ سے خوش ہو یا نہ ہو، اصل تجھ سے محمد عربی خوش ہونا چاہیے۔ اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کس بات سے ہوگی؟ جب ہمارے دل میں صحابہ کی تعظیم آئے گی۔ ابھی جو پہلے میں نے حدیث پڑھی وہ اسی موضوع سے متعلق تھی۔ اپنا رخ صحیح کریں ہم۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے اتقوا اللہ فی اصحابی، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ کیوں؟ اگلا جملہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ ایسے سمجھے کہ میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان کے خلاف دل میں بغض رکھتا ہے وہ مت سمجھے کہ ان کے خلاف تو بغض ہے اور محمد کریم کے ساتھ میری محبت ہے، نانا، اگر ان کا بغض ہوگا تیرے دل میں تو پھر ایسے سمجھو کہ میں محمد سے بھی تیری کوئی دوستی نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی ربط اور کوئی تعلق میرے ساتھ نہیں رہے گا بالکل۔ اس لیے کوشش کرو آقا کو راضی کرنے کی، اور آقا راضی کس وقت ہوں گے؟ جبکہ ان کے اہل بیت سے محبت، ان کی ازواج کو اپنی ماں سمجھو اور محبت اور عزت و تکریم کرو، ان کے یاروں کو اپنے دل کا سکون سمجھو، ان کے یاروں کو دل کی طمانینت سمجھو۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر ان سے محبت کرو گے تو میری محبت کا دعویٰ بھی سچا ہوگا، اور اگر ان سے بغض رکھو گے تو پھر میری محبت کے دعوے میں سچے کوئی نہ، بالکل کوئی نہ۔ معلوم ہوا صحابہ کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یا اللہ، ایک شہادت، دوسری شہادت، تیسری شہادت، چوتھی شہادت، یہ تیری گواہی ہے صحابہ کے ایمان، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے عزت و تکریم کے بارے میں۔ قرآن میں 300 آیات موجود ہیں۔ کتنی؟ 300 آیات صحابہ کی عظمت پر قرآن مقدس میں، اور ہر آیت ایک الگ گواہی دے رہی ہے،
ہر آیت میں اللہ کی طرف سے الگ گواہی۔ سوال دل میں یہ کھٹتا ہے کہ یا اللہ کیا کمال تو نے ان صحابہ میں دیکھا کہ جس کی وجہ سے گواہی پہ گواہی، عزت پہ عزت، عظمتوں کے اعلان، عزت و تکریم کے اعلان ان کے۔ اللہ نے فرمایا ان کا ایمان، خاص طور پر اس ایمان کی ایک ادا مجھے بڑی پسند آئی۔ وہ ادا کیا تھی؟ جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی تو یہ دروازہ میں اللہ کا کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے دروازے کے بغیر کسی اور دروازے پر کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی جھولی نہیں پھیلائی۔ کیوں؟ آخر نبی کا سبق جو یہی تھا، نبی نے پڑھایا جو یہی کہ مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں بھی جب تک اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں میرا کام بھی بنتا نہیں ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کا کام رب کے دروازے کھٹکھٹائے بغیر نہیں بنتا، اوروں کا کام کہاں بنے گا؟ تو آپ نے بھی ایسا عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے استاذ اور ہمارے پیر و مرشد کو جب زندگی میں ضرورت پڑی انہوں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کام بن گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی جب ضرورت پڑے گی تو کس کو بلانا ہوگا، کس کو پکارنا ہوگا، کس کے سامنے جھولی پھیلانی ہوگی، کس کے سامنے پیشانی ٹیکنی ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ ادا اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اتنی پسند آئی کہ مجھے بھی پیغمبر کے یاروں سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے کہا یہ تو میری فوج ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ اور جیسے میں غالب اسی طرح میری فوج بھی سب فوجوں پہ غالب۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ قریشی سردار کبھی کبھی آپ کو آ کر لالچ دیتے ہیں، جی ہمیں قرآن سنانا ہو، ہمارے لیے الگ مجلس قائم کرو، اس مجلس میں ہم صرف بڑے بڑے سردار قریشی ہونے چاہیے، ہم ان ناکاروں کے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو کہہ دیا نا، وہ اپنے مال پہ فخر کرتے، اپنے ڈیروں پہ فخر کرتے، اپنے نوکروں پہ فخر کرتے، جاگیر زمین کے اوپر فخر کرتے، قریشی ذات اور سید قوم کے اوپر فخر کرتے، کہتے یہ حقیر حقیر کمی کمی لوگ تھے جو تیری مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ہم تیرا قرآن نہیں سنتے، ہماری توہین ہوتی ہے، ہمیں اگر اپنا قرآن سنانا ہے تو ہمارے لیے الگ مجلس قائم کر، اس میں صرف ہم چوتری بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے اندر بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ہوں، اس کے اندر یہ چھوٹے غلاموں جیسے بلال، عمار، صہیب وغیرہ ان میں سے کوئی نہ ہو۔ کسی درجے میں اللہ کے پاک رسول کے دل میں خیال تک آیا کہ چلو یہ تو میرے پکے ساتھی ہیں، ہر وقت ان کو قرآن سناتا ہی رہتا ہوں، تو اگر ایک آدھ مجلس میں یہ نہ بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے الگ مجلس قائم کر لیتا ہوں تاکہ شاید ان میں سے بھی کوئی مسلمان ہو جائے۔ یہ خیال کے درجے میں آیا پر میرے رب نے منع کر دیا۔ پیغمبر کے یاروں کی پھر ایک جھلک دیکھو قدر کی، اللہ کی نظر میں کتنی قدر۔ اللہ فرماتے ہیں سننا ہے ان کی موجودگی میں بیٹھ کے سنیں، نہیں سننا چاہتے جائیں جہنم کے اندر، ان کے ایمان کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔
اگر قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں ابو بکر کی موجودگی میں سننا ہوگا، عمر کی موجودگی میں سننا ہوگا، عثمان و علی کے پاس بیٹھ کر سننا ہوگا، سلمان کے پاس بیٹھ کر سننا ہوگا، بلال کے پاس بیٹھ کر سننا ہوگا، عمار اور صہیب کے پاس بیٹھ کر سننا ہوگا۔ یہ چھوٹے بڑے غلام آزاد سب کی مجموعی مشترکہ مجلس کے اندر یہ بیٹھے ہوں گے، تو تب یہ سننا چاہتے ہیں تو سنیں، نہیں سننا چاہتے تو ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایمان کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نقلب افئدتہم وابصارہم، اگر ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تیرے یاروں کی قدر جب تک نہیں آئے گی، ان کی عظمت ان کے دل میں جب تک نہیں آئے گی، ہم ان کے دلوں کا برتن سیدھا رہنے گے نہیں، بلکہ نقلب افئدتہم وابصارہم، ہم ان کی آنکھوں کو الٹا کر دیں گے، ان کے دل کے برتن کو الٹا کر دیں گے، اور برتن سیدھا ہو تو ایک ایک قطرہ بھی پڑتا رہے، آخر برتن بھر جاتا ہے۔ لیکن برتن نو مودھا چا کرو، اوپر سے ٹوب ویل بھی چلا دے ہوتے قطرہ پانی دا کوئی نہیں جانا۔ فرمایا جب میں اللہ ان کے دلوں کے برتن کو الٹا کر دوں گا، میرے پیغمبر آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ بھی مبلغ بن کر ان کو سمجھاتے رہو، تو میں نے ان کو ہدایت نہیں دینی، نہیں آئے گی ہدایت۔ کیوں ہدایت آئے گی؟ آپ کے یاروں کی قدر ان کے دل میں ہوگی، اور اسی مجلس میں اپنے آپ کو مٹا کے بیٹھنا ہوگا۔ اگر دل میں فخر ہے، دل میں تکبر ہے، میں ان کے پاس بیٹھ کر میری توہین ہوتی ہے، میں نہیں سنتا، اللہ فرماتے ہیں جا دفع ہو جا، جا جہنم میں۔ جب تک ان کے پاس نہیں بیٹھے گا تیرا ایمان میرے ہاں قبول ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے پاک پیغمبر، قریشی تو آپ کو آ کر یہ لالچ دیتے ہیں، ہمیں الگ مجلس میں قرآن سنانا چاہتے ہو تو سناؤ، الگ مجلس ہمارے لیے قائم کرو، لیکن میں اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے آئیں یا نہ آئیں، جائیں جہنم میں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنی جان کو انہی اپنے شاگردوں کی مجلس میں روکے رکھو، ان کو چھوڑ کر ان کے لیے الگ مجلس قائم کر کے قرآن مت سناؤ۔ ہم ان کی قدر نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ایمان والوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی تو ابھی تو وہ یہ خواہش ہے ان کے دلوں میں کہ ہمارے لیے الگ مجلس قائم ہو، پتہ نہیں کوئی مسلمان ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ کے اوپر اپنی جان مال عزت قربان کرنے پہ تیار ہیں، میرے پیغمبر، میں ان کے بارے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اور اتنا مقام تیرے صحابہ کو کیوں مل گیا، اتنی عزتیں کیوں مل گئیں، اتنی ترقیاں کر کے کہاں تک پہنچ گئے، کیوں پہنچ گئے؟ میرے پیغمبر، میں اللہ سے پوچھ، یدعون ربہم، جب بھی ان کو بھوک لگے تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ روٹی چاہیے، پیاس لگے تو پانی، بولو، پیاس لگے تو پانی کس سے مانگتے ہیں؟ بیمار ہو جائیں تو اس وقت شفا کی دعا کس سے مانگتے ہیں؟ غربت آ جائے تو مال کی دعا کس سے مانگتے ہیں؟ ذلت آ جائے تو عزت کی دعائیں کس سے مانگتے ہیں؟ یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ صبح کے وقت دیکھو تب یہ دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، شام کے وقت دیکھو تو تب بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے وقت دیکھو، آدھی رات کے وقت دیکھو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ آدھی رات کے وقت میں اپنی چار پائیوں بستروں کو چھوڑ کر
وضو کر کے مصلی ڈال کے اپنے اللہ سے رونا شروع کر دیتے ہیں، عاجزیاں شروع کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور آسمان والا بھی اعلان کرتا ہے او لوگو سونے والو اٹھو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہگار مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہر من مسترزق فارزق له، ہے کوئی غریب اپنی غربت کو دور کروانے والا میں اس کے لیے مال اور تمنگری کے فیصلے کر دوں۔ اللہ اللہ، اوپر سے اعلان آتا ہے اٹھو اٹھو میرے پیغمبر، تو اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس وقت تیرے یار اپنی خواب گاہوں سے الگ ہو کر، اپنے نرم گرم بستروں سے الگ ہو کر، اپنے اللہ کے سامنے مصلی ڈال کے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدا وقیاما، اور اس آیت فتح کے اندر بھی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کبھی دیکھو تو صحیح، کوئی رکوع کے اندر کھڑا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہے، کوئی تشہد میں بیٹھا ہے، کوئی قیام کے اندر کھڑا ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھلاوا نہیں، لوگوں سے تعریف نہیں چاہتے، ہمیں کوئی بہت بڑا متقی کہے، بہت بڑا زاہد و عابد کہے، ہمارے تقوی ہماری نمازوں کی تعریف ہو، نہ، ان کے دل میں یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ایک میں اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی جو ادا آپ کی تھی آپ نے وہ اپنی ادا صحابہ میں منتقل کر دی، آپ کو بھی جب ضرورت پڑی تو آپ نے کس سے مانگا؟ اللہ سے، اور تیرے یاروں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ ادا ان کی اتنی مجھے پسند آئی کہ اب میں کسی جگہ پہ کہتا ہوں اولئک ھم الصادقون، یہ سچے، کسی جگہ پہ کہتا ہوں اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب، کسی جگہ پہ کہتا ہوں اولئک ھم المتقون، یہ تقوی والے، کسی جگہ پہ کہتا ہوں اولئک ھم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے، کسی جگہ پہ کہتا ہوں اولئک ھم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے، کسی جگہ پہ کہتا ہوں اولئک ھم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے۔ گویا ساری کی ساری دنیا کے تمغے اور القابات اگر میں نے جمع کیے تو صحابہ میں، اور صحابہ کے سارے تمغے جمع کیے تو آپ کی جھولی میں نہ صرف صحابہ کے بلکہ جمیع انبیاء کے جتنے تمغے تھے سارے جمع کر کے میرے محمد میں نے آپ کی جھولی میں ڈال دی صلی اللہ۔ اس لیے تو کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، کسی کو یوسف کا حسن ملا، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ کو دم والا معجزہ ملا، دم کرتے مریض ٹھیک ہو جاتا، ید بیضا موسیٰ کا ہاتھ چمکتا تھا، اللہ نے معجزہ دیا، نبوت کی صداقت کی دلیل دی فرعون کے سامنے، اخرج یدا کا، اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کے نکالو، سورج کی طرح لاٹیں مارتا ہوگا، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو معجزے ملے، وہ سارے نبیوں کے معجزے ملا دیے تو میں نے محمد بنا دیا صلی اللہ۔ جی عرض کر رہا تھا صحابہ کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی؟ اللہ سے مانگنا، شاباش، کیوں کون سی؟ رات کو مانگتے ہیں تب بھی کس سے؟
نہ کسی قبر پر، نہ حجر پر، نہ خانقاہ پر، نہ مزار پر، کہیں پر پیشانی نہیں ٹیکنی۔ کیوں؟ نبی نے یہی تو سبق دیا تھا کہ یہ پیشانی بنانے والا کون ہے؟ تو پیشانی جھکنی بھی اس کے سامنے چاہیے۔ یہ ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ یہ ہاتھ پھیلانے بھی اسی کے سامنے ہوں گے، جھولی پھیلانی بھی اسی کے سامنے ہوگی۔ اوے رب کے خزانے میں کوئی کمی ہو پھر کہیں اور طرف جانا ہوگا۔ جدو تھوک کی دکان ہے اور ہر وقت کھلی ہے، رات کو آئے اس کے لیے بھی، دن کے وقت آئے اس کے لیے بھی، آبادی میں مانگو تب بھی، جنگل میں صحراؤں میں مانگو تو تب بھی، تو جب اس کی دکان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اپنا پر آیا جو بھی آئے، اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی کوئی بلائے میں آگے سے اس کو جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا کچھ چاہیے؟ تو جب اتنا رحیم و کریم اللہ، جس پر نہ کبھی موت آئے، نہ کبھی نیند آئے، نہ کبھی اونگ آئے، نہ کبھی فنا آئے، نہ کبھی بیماری آئے، نہ کبھی زوال آئے، نہ کبھی اس کے اوپر کسی قسم کے خزانے میں کمی آئے، تو جو اتنی بڑی تھوک کی دکان ہو، اپنے پرائے کے لیے کھلی ہو، اور اس دکان کو چھوڑ کر جو مخلوق سے مانگے گا، اس سے بڑا پاگل بھی کوئی ہے؟ ہاں، یہی تمغہ دیا تھا پیغمبر نے اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے اسی پر عمل کیا۔ یدعون ربہم، یدعون ربہم، اس کی ایک اور جھلک سن لو۔ تھکتے نہیں گئے بھائی؟ ہاں، آپ یہ نہ کہیں کہ آئے تھے اور جان ہی نہیں چھوڑ رہے، جب تھوڑا سا تھکاوٹ آنے لگے مجھے معمولی اشارہ کر دینا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے نبی ہر وقت تیرے یار مانگتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے، اور حق بھی مومن کا یہی بنتا ہے۔ آخر بندے جو ہم اللہ کے ہوئے تو مانگنا بھی کس سے؟ اللہ سے۔ ہر وقت ہاتھ اٹھیں تو کس کے سامنے؟ ایک موقع آتا ہے، توجہ کرنا، اسلام کی دوسری بڑی جنگ غزوہ احد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافروں کے 70 مارے، جانتے ہو نا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے 70 مارے۔ غزوہ احد کے اندر کافروں نے مسلمانوں کے 70 کو شہید کیا۔ بڑے خوش ہوئے، بغلیں بجانے لگے۔ الحرب سجال، یہ جنگ تو ایک ڈول ہوتا ہے بھائی، کبھی ڈول پانی کا کسی کے ہاتھ میں، کبھی کسی کے ہاتھ میں، جس کو ضرورت ہوتی ہے ڈول بھرتا ہے۔ او مسلمانوں، بدر کے اندر تم نے ہمارے آدمیوں سے خون کے ڈول بھرے تھے، آج یہ جنگ والا ڈول ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہم نے تمہارے 70 قتل کر کے تو ڈول خون کے بھر لیے، بدلہ برابر کر لیا ہے ہم نے۔ صرف اسی کے اوپر بس نہیں کی، ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو جایا کرتا ہے، وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر نعرے لگانے لگا، اولو حبل، اولو حبل، اولو حبل، ہمارا حبل زندہ باد، ہمارا حبل زندہ باد۔ حبل ایک بہت بڑا بزرگ مر چکا تھا پہلے، اس کا بت بنا کے انہوں نے کعبے میں رکھا ہوا، گھروں میں بھی سجایا ہوا، مشکلات کے اندر اس سے مانگتے تھے، اس کے سامنے عاجزیاں کرتے تھے۔ آج کہنے لگے حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، آج حبل تو نے ہماری عزت رکھ لی، جو بدر کے اندر ہمارے 70 مارے تھے، آج ہم نے بدلہ چکا لیا۔ پر مزہ نہیں آیا،
بدر کے اندر جہاں انہوں نے ہمارے 70 مارے تھے اسی مقام پہ ہم ان کے 70 مارتے تو تب مزہ آتا. یہ تو احد کا میدان ہے، جگہ بدل گئی. لڑائی ختم ہونے کے بعد چیلنج کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ. وہ کافر کہتا ہے اے محمد آئندہ سال اسی مہینے میں بدر کے اندر پھر لڑائی ہوگی. ذرا حوصلہ بڑھ گیا نا، آج 70 بندے مسلمانوں کے شہید کر دیے، حوصلہ بڑھ گیا. اس سے اگلی جنگ کے اندر اور بھی ان کے ماریں گے، لیکن مزہ تب آئے گا کہ اسی بدر کی لڑائی کے اندر اسی میدان کے اندر ماریں، تب ہاں ٹھنڈا ہوگا ہمارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبول ہے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. ہاں دین کا جذبہ دل میں موجود ہو تو نہتھا سپاہی مومن آدمی وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہاں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن کے دل کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے. اللہ کے پاک رسول نے قبول کیا اس کے چیلنج کو، ٹھیک ہے. اب اگلا سال آیا، مہینہ بھی آ گیا شوال کا، تو دل نہیں چاہ رہا تھا کافر کا بدر میں آنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے. ایک جماعت کو تیار کیا، جاؤ مدینے میں پروپیگنڈا کرو. ابو سفیان بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، مت آؤ اس کے مقابلے میں، تمہاری خیر نہیں ہوگی، بھاگ جاؤ. قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے 4 پارے میں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا. میرے پیغمبر ان کافروں نے مکے سے چند آدمیوں کو بھیجا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں پروپیگنڈا کرو، جب بھی کوئی مسلمان ملے تو اس کو کہو اوے بدر کی لڑائی کا بدلہ چکانے کے لیے ابو سفیان آ رہا ہے، بہت بڑی فوج تیار کر چکا ہے، بہت بڑا اسلحہ بھی بنا چکا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں نہ آؤ بلکہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. فخشوہم فزادہم ایمانا. لیکن میرے پیغمبر آپ کو تو پتہ نہیں، میں تیرے یاروں کے دل کی گواہی دیتا ہوں، جس مومن کو بھی آپ آ کے وہ کافر کوئی پروپیگنڈا کر کے ڈراتے تھے، اس کے ایمان میں الٹا اور زیادہ اضافہ. زادہم ایمانا. گھبرانے والے نہیں، خوف زدہ ہونے والے نہیں تیرے یار، بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوا ایمان میں. کہنے لگے جلدی آئے وہ دن، ہم تو اس دن کی انتظار میں ایک ایک دن گن گن کے گزار رہے ہیں، جلدی آئے اور ہمارا مقابلہ ہو. یہ احد کا بدلہ بھی ہم نے وہاں جا کر چکانا ہے. فزادہم ایمانا. اور زبان سے کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تمہیں تمہاری فوجیں مبارک ہوں، تمہیں تمہارا اسلحہ مبارک ہو، ہمیں اپنی اللہ کی ذات مبارک. حسبنا اللہ حسبنا اللہ. ہمیں اپنے اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں اپنے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی دروازے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پلے میں اللہ کی ذات آئے گی اس کو اور کسی کی ضرورت بھی. اللہ کی ذات تو دور کی بات ہے، اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے کہ ساری کائنات بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں اللہ کا نام کسی پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہو تو وہ لکھا ہوا نام بھی بھاری. اس کے اوپر ایک حدیث سن لو
قیامت کے دن جس وقت میزان کے اندر ترازو کے اندر اعمال نامے تولے جائیں گے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر ایک آدمی آئے گا اور اس کے ایک پلڑے میں جب رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھے جائیں گے، آسمان و زمین کا سارا خلا اس کی بے ایمانیوں عیاریوں سے بھرا ہوا، آخر کار دوسرا پلڑا بالکل خالی، نیکی اس نے دنیا میں کی ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ کی ذات فرمائیں گے میرا بندہ پریشان نہ ہو، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ایسی ہے کہ وہ نیکی ان سارے رجسٹروں پہ بھاری ہو جائے گی، ایک پرچی چھوٹی سی نکلے گی، اس پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہوا ہوگا۔ میرا بندہ تو نے یہ صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کر میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیے رکھا، تیرے اوپر آندھییں طوفان چلے مخالفتوں کے، تو نے کوئی پرواہ نہیں کی، بھوک آئی کوئی پرواہ نہیں کی، برادری نے بائیکاٹ کیے کوئی پرواہ نہیں کی، توحید کی وجہ سے ساری بستی والے بائیکاٹ کرنے لگے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور یہی تو وجہ ہے، مولانا ظفر علی خان غالباً کہتا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری کائنات کو برداشت کیا، مخالف بنایا، اللہ کی توحید کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی، پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر سودے بازی نہیں کی، صحابہ کی عظمت کے اوپر کوئی سودے بازیاں نہیں کی۔ اللہ کریم اس ایک چھوٹی سی پرچی کو نکالیں گے اور اس پرچی کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوگا، جس وقت ترازو کے دوسرے پلڑے میں وہ پرچی ڈالیں گے، وہ خالی ترازو کا پلڑا جس پر پرچی لکھی ہوئی اللہ کا نام لکھا ہوا، وہ پلڑا نیچے جھک جائے گا، سارے رجسٹر برائیوں والے اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام کے اندر جب اتنی عظمت اور اتنا بھاری پن ہے تو بتاؤ جس فریق کے مدد کے اندر میری ذات چلی جائے گی اس کو کون بھلا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ حسبنا اللہ اتنا بڑا جملہ ہے، وظیفہ بھی یاد کر لو۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جس بندے کو بھی کوئی پریشانی ہو، ہر پریشانی کے اندر اس جملے کو کثرت سے پڑھے، اللہ کی مدد آئے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے پاک نبی نے یہ وظیفہ سکھلایا اپنے صحابہ کو، جب بھی پریشانی آئے تو کس کے سامنے جھکنا ہے؟ یہ کہنا ہے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے، نعم الوکیل وہی بگڑے کام بنانے والا ہے۔ اور یہ وظیفہ نبی نے یاروں کو سکھایا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہی وظیفہ سکھایا۔ کہاں؟ 11واں پارہ اٹھاؤ، اللہ کریم فرماتے ہیں ان تولوا فقل حسبی اللہ۔ میرے نبی اگر یہ کافر آپ کا قرآن نہ سنے، میرے نبی اگر آپ کی یہ بات نہیں مانتے، میرے نبی اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے تو کبھی پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ وظیفہ اپنی زبان پہ جاری کر لو، حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ تیری ذات مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، کیونکہ اس کے بغیر کائنات کا کوئی معبود نہیں، کائنات کا کوئی پکاروں کا سننے والا کوئی نہیں، کائنات کی بگڑیاں بنانے والا، ہاں عزتوں کو ذلتوں سے بدلنے والا کوئی نہیں، ذلتوں کو عزتوں سے بدلنے والا کوئی نہیں، روٹھے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنے والا کوئی نہیں، جڑے ہوئے دلوں کو اگر توڑنا چاہے تو توڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، اگر ہے تو وہی ایک، کون؟
سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں کہتا ہے جوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. او مومن بندہ، او مسلمان بندہ، لا الہ الا اللہ کی تلوار جس وقت تو نے اپنے ہاتھ میں لے لی تو ڈرتا کیوں ہے؟ اس اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیا. یہی لا کی تلوار گھما آسمانوں میں اور کہے جبریل بھی معبود نہیں، اسرائیل بھی مشکل کشا نہیں، جبرائیل بھی مشکل کشا نہیں، میکائیل بھی مشکل کشا نہیں. سارے ساتوں آسمانوں کے اندر اسی لا کی تلوار کو گھماؤ، پھر نیچے اتر آؤ، سارے کے سارے زمین کے اندر اس لا کی تلوار کو گھماتے گھماتے سارے نوریوں کے سر کے اوپر بھی یہی رکھو، ناریوں کے سر کے اوپر بھی یہی تلوار رکھو، خاکیوں کے سر کے اوپر بھی یہی تلوار رکھو. اوے فلاں روزے والا بھی معبود نہیں، فلاں خانقاہ والا بھی مشکل کشا نہیں، فلاں خانقاہ والا بھی مشکل کشا نہیں. چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو. جب لا الہ الا اللہ کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، مجو از غیر حق یاری، پھر اللہ سے مدد مانگ. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی زندہ کے سامنے، نہ کسی مردہ کے سامنے، نہ آگ کے سامنے، نہ گھوڑے کے سامنے، نہ تازیے کے سامنے، نہ دلدل کے سامنے، نہ کسی نبی کی قبر پر، نہ ولی کی قبر پر، نہ غوث کتب ابدال کی قبر کے اوپر، نہ کسی زندہ یا مردہ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ سننے والی تو ذات وہ ہے، رات بھی پکارے تو وہ سنتا ہے، دن کو پکارے تو وہ سنتا ہے. اور تیرے میرے تو آرام کے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، ملاقاتوں کے ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے، بھئی اس وقت کے اندر ملاقات کر سکتا ہے، اس سے آگے پیچھے ملاقات کا وقت کوئی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے آ میرا بندہ، جیڑا وقت تیرے کول فارغ ہوئے او وقت کٹ کے آ ونج، میں تیری انتظار وچ. سبحان اللہ العظیم. میں اللہ زندہ ذات کے اوپر بھروسہ کر، توکل علی الحی الذی لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آنی. موت تو موت رہ گئی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آنی، نیند بھی نہیں آنی. لیکن اس کو چھوڑ کر جن کی قبروں کے اوپر تو جا کر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے. ہندو ایک شاعر کہتا ہے آپ پہ ہی جا کے جھاڑو دیون، آپ پہ ہی جا کے جھاڑو دیون تے آپ پہ ہی دین بہاری، پھر انہاں تو پتر منگن مت انہاں دی ماری. اس زندہ خدا سے مانگ جو تیری انتظار میں کھڑا ہے، اور جس کے سامنے تو جا کر جولیاں پھیلا رہا ہے، جس کے سامنے تو جا کر ہاتھ پھیلا رہا ہے. میں اللہ کا قرآن گواہی دے دے کے تجھے بلاتا ہے. لا یسمعوا دعاءکم، او تیریاں سن دے بھی کوئی نہیں. بولو تیریاں پکاراں سن دے بھی کوئی نہیں، جان دے بھی کوئی نہیں، انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں. ما یشعرون ایان یبعثون. تو بڑے بڑی امیدیں لے کے گیا ہے ان کی قبروں کے اوپر، پکوان چڑھا رہا ہے، دیگیں چڑھا رہا ہے، غلاف چڑھا رہا ہے، چراغاں کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، بتیاں جلا رہا ہے. کس لیے کہ بابا جی راضی ہو جائیں گے، میری سفارش کریں گے. لیکن میرے قرآن سے شہادت پوچھ، میرا قرآن تجھے سچی بات بتلاتا ہے. مولوی سچی بات نہیں بتلائے گا، پیر سچی بات نہیں بتلائے گا. کیوں؟ دکانداری
ختم ہوتی ہے، تحفے تحائف ختم ہوتے ہیں، لوگوں کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اگر سچی بات بتلاتا ہے ساری دکانداری آج ٹھپ ہو جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے اے مولوی کی بات پہ یقین نہ کر، پیر و مرشد کی بات پہ یقین نہ کر، میرے قرآن پاک کو پڑھ۔ میرا قرآن شہادتیں دیتا ہے، جن جن کی قبروں پہ تو جا کر ان سے امیدیں باندھ کر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، میرا قرآن کہتا ہے ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے حال کی بھی خبر کوئی نہیں، کب قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، کس دن جی کر اٹھیں گے، کس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اور جن کو اپنی ذات کی خبر کوئی نہیں، تیری کیا خبر رکھتے ہیں، تیری کیا سنیں گے اور کیا سفارشیں کریں گے۔ میرے پیغمبر تیرے یاروں کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، جب بھی پکارتے ہیں تو کس کو؟ اب اللہ نے یہی بات ہمیں سکھلائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے میرے نبی کے یاروں نے مجھے پکارا یہ ایمان مجھے پسند آیا، تم بھی نبی کے یاروں جیسا ایمان قبول کرو گے۔ جب بھی مشکل پڑے تو کس کو پکارو گے؟ اللہ کو۔ کس پر امیدیں باندھو گے؟ اللہ پر۔ جب یہ ایمان صحابہ والا تمہارے دل میں آ جائے گا، اس وقت تمہارا ایمان میرے دربار میں قبول ہوگا، اس لیے کہ ان کا ایمان قبول ہو چکا، اسی رخ پر تم نے اپنے ایمان کو جاری و ساری کر لیا۔ لہٰذا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایک طرف صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا، دوسری طرف صحابہ کے ایمان کا منظر پیش کیا۔ ان کا ایمان تھا کیا؟ ساری کائنات سے کٹ جاتے لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ قنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ میرے رب کریم اس کائنات سے جتنے بھی عقیدہ توحید پر مرے، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس ہمارے بھائی کی مرحومہ والدہ کو بھی اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، مولا اپنی رحمت سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا کروٹ کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب فرما دے، مولا اس کے اعلیٰ علیین میں درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کے علاوہ بھی جتنے مومن ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے دنیا سے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ سب کا ایمان پہ فرما، اللہ توحید و سنت والی زندگی نصیب فرما، اللہ استقامت والی زندگی نصیب فرما، اللہ شرک و بدعت اور رسومات سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید و سنت اور صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں کا جزو ایمان ہے، اے اللہ اسی پر ہماری موت آئے، اسی زندہ رہیں تو اسی عقیدے پر، موت آئے تب بھی اسی عقیدے پر۔ اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، مولا قرآن کو ہمارے دلوں کی رونق بنا دے، مولا قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا، مولا کفر و الحاد کی جو ہوائیں چلی ہوئی ہیں اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو ان ہواؤں سے بچا لے، مولا اس کفریہ شرکیہ ہواؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ انگریز عیار یہود و نصارہ ہمارے مسلمانوں کی نوخیز اولادوں کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے، اے اللہ ان کے عزائم کو نیست و نابود فرما، مولا ان کے عزائم کو، منصوبوں کو نیست و نابود فرما، مولا اسلام کو عزت نصیب فرما، مولا اسلام کو عزت نصیب فرما، کفر کو ذلیل و خوار کر، کفر والوں کو ذلیل و خوار کر، اسلام کے خلاف جو غلط ارادے رکھتے ہیں
مسلمانوں کے خلاف جو غلط ارادے رکھتے ہیں اے اللہ ان کو اپنے ارادوں میں نیست و نابود فرما، خائب و خاسر فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم دمر الکفر والکافرین، اللہم دمر الیہود والہنود والنصارى، اللہم دمر الہنود والیہود والنصارى، اللہم دمر قید الکافرین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔